طلاق کا ریشو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا میں، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ وجہ اسی طرح کے مسائل۔ ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے جن کے تحت طلاقیں جنم پاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندان بکھر جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مجھے نہیں پتا اس طرح کے کیسز آئے ہیں، یعنی میرے پاس آئے ہیں، ان کے پاس یقیناً آئے ہیں، ان کے پاس یقیناً آئے ہیں، بہت سارے ایسے گھرانے میرے پاس آئے، کہا کہ بھئی ہمارے میاں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، لیکن اب اس مسئلے پہ آ کے ہمارے مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے اور ہم دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حلالہ اگر نہیں ہوگا تو آپ کی دوبارہ آپ آپس میں جڑ نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے آپ اس مسلک میں داخل ہوں، میں نے کہا آپ اپنے مکتب کے اس مفتی سے پوچھیں کہ اس کا کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ بہرحال عقلی طور پر بھی اور عرفی طور پر بھی آپ نے لوگوں کو مسائل سے نکالنا ہے، مزید مسائل میں مبتلا نہیں کرنا۔ اس وقت ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو عقل اور منطق کے مطابق کوشش کرتے ہیں بات ہو، جھگڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی چونکہ طلاق کی بات ہو رہی تھی، طلاق کے حوالے سے قرآن کریم نے، ابھی میں سورہ طلاق کی آیت ہے، مجھے چونکہ مفتی صاحب نے کہا کہ آیت دکھا دیں تو میں وہ آیت ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ جب اس طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں تو دو گواہ، لیکن وہ گواہ جو عادل ہوں، ٹھیک ہے، ان کا موجود ہونا قرآن کا حکم ہے۔ اب اس سے ہم نے جو معنی لیا ہے وہ وجوب کا ہے، مفتی صاحب فرما رہے تھے ہماری نظر میں استحباب ہے، ٹھیک ہے، استنباط کا فرق ہوگا، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ارادے کے ساتھ طلاق دے، غیر ارادی طور پر نشے کی حالت میں، سکر کی حالت میں، ڈرامے کا حصہ بن کر نہیں، وہ طلاق نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو عادل گواہوں کو ہونا چاہیے قرآن کے اس حکم کے مطابق، دو عادل گواہ بیٹھے ہوں تب طلاق ہو، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ تیسری، طلاق کے باقاعدہ صیغے جاری ہوں، انتی طالق شوہر کہے یا شوہر کا وکیل کہے کہ موکلتی طالق، ٹھیک، اپنے اس موکل کی طرف سے زوجۃ موکلتی۔ یہ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ جو طلاق کا صیغہ جاری ہو رہا ہے اس وقت خاتون حالت طہر میں ہو، وہ خاص حالات میں نہ ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ جب وہ حالت طہر میں ہے تو اس حالت طہر میں طاہر ہونے کے بعد شوہر اور بیوی یکجا نہ ہوئے ہوں، ہمبستری نہ ہوئی ہو، اس صورت میں یہ طلاق نافذ ہے، اور وہ بھی ایک محفل میں ایک طلاق۔ اگر وہاں پر آپ نے 100 دفعہ بھی کہا انت طالق تو اس کا اطلاق ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ جو مدت عدت ہے، عدت کی مدت، اس مدت میں اگر شوہر دوبارہ رجوع کرتا ہے تو اس کو نئے سرے سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ مدت گزر جاتی ہے تو اب یہ جو مدت گزر گئی اس نے ایک جو اس کے پاس سہولت تھی، 3 سہولتیں تھی طلاق کے حوالے سے، ایک اس نے اویل کر لیا ہے، اب اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو نئے سرے سے وہ نکاح کرے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ حلالے کے موضوع کو بھی ہم نے جھگڑے اور نزاع کا موضوع بنایا ہے، جبکہ وہ بہرحال قرآن اور دین کا ایک حکم ہے، لیکن کب ہے؟ 3 مختلف اوقات میں طلاقوں کے نافذ ہونے کے بعد اب عورت حرام ہو جائے گی۔ اب اگر اس عورت سے یہ شوہر نکاح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ عورت پہلے کہیں اور نکاح کرے، طلاق لے، اس کے بعد اس شوہر سے، ٹھیک، یہ ہے حلالے کا وہ جو بیسک تصور ہے۔ لہٰذا نہ اس حلالے کو کاروبار بنائیں اور نہ ہی اس طلاق کے مسئلے کو نزاع کا موضوع بنائیں کہ لوگ کنفیوز ہوں۔